السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 10 ہے، سورۃ الانفال، آیت نمبر 44، رکوع نمبر 1 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جس وقت، لقیتم ملو تم، ملاقات کرو تم، فئتاً کسی جماعت سے، جب ملو تم کسی بھی جماعت سے، کافروں کی کسی بھی جماعت سے تم ملو، یعنی ان کے مقابلے پر آؤ، جنگ کے لیے ان کے مقابلے پر آؤ، فثبتوا، پس ثابت قدم رہو۔ میدان جہاد سے بھاگنا نہیں ہے، اگر ایک شخص بھی بھاگے گا تو وہ سب پر اثر ہوگا، اور سب جو ہے وہ کمزور دل بن کر دوڑ لگا دیں گے۔ اس لیے ثابت قدم رہو کافروں کے مقابلے میں۔ اور یہ بات بھی ہے کہ اگر تم نے کمزوری دکھائی تو کافر تم پہ کوئی رحم نہیں کریں گے، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ لہٰذا کافروں کے سامنے کمزور ہو کر قتل ہونے سے بہتر ہے کہ ان کے سامنے ڈٹ جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، کثیراً کثرت سے۔ میدان جہاد میں تمہاری زبان پر اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے ہونا چاہیے، کیونکہ مدد جو ہے اللہ تعالیٰ کی آتی ہے مومنین کو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے مومنین تو ان کی پوری توجہ رہتی ہے اللہ کی طرف۔ اس لیے کثرت سے اللہ کو یاد کرو جہاد میں، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی کے لیے میدان جہاد میں کامیابی کے لیے دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں ایمان والوں کے لیے، کہ جب تمہیں کافروں کا سامنا ہو میدان جہاد میں تو دو کام کو ضرور کرو۔ ایک تو ثابت قدم رہنا ہے، بھاگنا نہیں ہے، اور دوسرا اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، اور حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، وَرَسُولَهُ، اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس کائنات میں صرف اور صرف حکم جو ہے اللہ کا اور اللہ کے پیغمبر کا، ان کے علاوہ کسی کا بھی حکم، کسی کی بھی بات، کسی کا فتویٰ، کسی کی تاریخ، کسی کی تفسیر ماننا جائز نہیں ہے۔ کائنات کی سب سے دو اعلیٰ شخصیتیں اللہ رب العزت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے مخلوق میں سے کہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کا پیغمبر جو ہے ان کا حکم مانو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور نہ آپس میں تنازع کرو، جھگڑو، کسی بات پر بھی جھگڑا نہیں کرنا ہے۔ جھگڑے سے جو ہے تمہارے اندر اختلاف پیدا ہو جائے گا، ایک دوسرے سے ناراض ہو جاؤ گے، اور فَتَفْشَلُوا، پس تم بزدل ہو جاؤ گے، کمزور دل ہو جاؤ گے، وَتَذْهَبَ، اور چلی جائے گی، رِیحُکُم، ہوا تمہاری۔ دشمنوں پر جو تمہارا دبدبہ ہے، رعب ہے، ڈر ہے، خوف ہے، یہ ختم ہو جائے گا۔ اگر تم نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا، پہلی بات یہ ہے کہ کمزور ہو جاؤ گے، اور دوسرا یہ ہے کہ تمہاری جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے، تمہارا جو ڈر ہے، خوف ہے کافروں کے دلوں میں، وہ اٹھ جائے گا، چلا جائے گا، غائب ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ میدان جہاد ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور صبر کے علاوہ یہاں کچھ بھی نہیں چل سکتا۔ بھاگنے سے انسان موت سے بچ نہیں سکتا۔ صبر کرو، ڈٹے رہو کافروں کے مقابلے میں۔ تم صبر سے ڈٹے رہو گے تو اللہ کافروں کے دلوں میں تمہارا خوف طاری کر دے گا، اور وہ جو ہے تمہارے مقابلے میں بھاگنے پر تیار ہو جائیں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، ساتھ ہے حقیقی صبر کرنے والوں۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، مانند ان لوگوں کی، خرجوا، جو نکلے، من دیارہم، اپنے گھروں میں سے۔ یہ مکہ والوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو لشکر لے کر جو ہے اپنے گھروں سے نکلے، مدینہ والوں پر جو ہے حملہ کرنے کے لیے، ان کی طرح نہ ہو جاؤ کہ وہ جب آ رہے تھے مکہ سے مدینہ کی طرف تو آ رہے تھے باترن، اکڑتے ہوئے،
تم نے اللہ جب میدان جہاد کی طرف جانا ہے تو اکڑ کر نہیں جانا، تم نے اللہ کے حضور عاجزی انکساری سے جانا ہے، اور جب وہاں پہنچ جاؤ میدان جہاد میں تو پھر کافروں کے سامنے جو ہے اکڑ تکبر جو ہے وہ جائز ہے۔ جہاد میں دشمن کو دھوکہ دینا بھی جائز ہے اور اکڑنا بھی جائز ہے میدان جہاد میں، لیکن میدان جہاد کے علاوہ کہیں تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور کہیں انسان جو ہے وہ اکڑ نہیں سکتا۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے الحرب خدعۃ، جنگ جو ہے وہ دھوکہ ہے، یعنی جنگ میں کافروں کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہو۔ مثال کے طرف میرے سامنے کوئی کافر ہے بہت بڑا جو ہے وہ مسلح ہے، طاقتور ہے، تو میں جھوٹ سے جو ہے اس سے پیچھے دیکھتے ہوئے میں کہتا ہوں وار کر دو، جلدی کرو، تو میں یہ جھوٹ بولتا ہوں تو جو ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے میرے کہنے سے، اور جو ہے میرا جو ہے وہ بار اس پر جو ہے وہ کارگر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کافروں کے ساتھ جو ہے میدان جہاد میں دھوکہ جائز ہے، میدان جہاد سے باہر کسی کے ساتھ دھوکہ جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اکڑ کر چلو۔ ایک غزوے میں ایک صحابی اکڑ کر چل رہے تھے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کافروں کے مقابلے میں میدان جہاد میں جو ہے اکڑ کر چلنا یہ جائز ہے، تاکہ ان پر رعب طاری ہو جائے۔ اور جب ہم جو ہے بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں تو پہلے جو ہے چکر جو ہے 3 ہے کہ ہمیں وہاں پر جو ہے کندھا ننگا کر کے اور جو ہے اکڑ کر جو ہے وہ چلنا پڑتا ہے، اپنا تھوڑا کندھا ننگا کر کے اور دوڑ کر اس زمانے سے یہ جاری ہے کہ مرد جو ہے چھوٹی دوڑ لگا کر چھوٹے قدم لگا کر جو ہے وہ پہلے چکر جو ہے وہ 3 پورے کریں۔ اس وقت دور تھا کہ کافر یہ دیکھیں کہ مسلمان کمزور نہیں ہیں، مسلمان طاقتور ہیں، وہ زندہ ہیں، مردے نہیں ہیں۔ تو یہ مثالیں ہیں۔ تو میدان جہاد میں کافروں سے دھوکہ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کے سامنے اکڑا بھی جا سکتا ہے، لیکن میدان جہاد سے باہر دونوں چیزیں حرام ہیں۔ فرمایا ان اللہ بے شک وتذهب ریحکم، اور چلی جائے گی ہوا تمہاری، یعنی تمہاری جو رعب ہے کافروں پر، اگر تم آپس میں جھگڑ پڑو گے تو کمزور ہو جاؤ گے، اور تمہارے جو دھاک ہے، تمہارا جو خوف ہے، ڈر ہے کافروں پر، وہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو۔ میدان جہاد میں سوائے صبر کے اور کچھ نہیں کر سکتے، اور صبر کرو گے تو اللہ کا اعلان ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے حقیقی صبر کرنے والوں کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہے حقیقی صبر کرنے والوں کے۔ ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جو کالذین ان لوگوں کے خرجوا جو نکلے من دیارہم اپنے گھروں میں سے بطرًا اکڑتے ہوئے۔ یہاں سے میں نے بات شروع کی تھی کہ مکہ والے جو تھے 1000 کا لشکر جو ابو جہل جو ہے وہ لے کر آ رہا تھا، وہ بڑے تکبر اور غرور سے جو ہے وہ آ رہے تھے کہ ہم نے جو ہے مسلمانوں کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھ دینا ہے، وریا الناس سے، اور دکھانے کے لیے آ رہے تھے لوگوں کے لیے تکبر اور غرور کے ساتھ جو لوگوں کو دکھا رہے تھے دنیا کو کہ ہم بڑے ہیں، ہم بہت بڑے ہیں، بڑے لڑاکے ہیں، بڑے طاقتور ہیں۔ فرمایا تمہارے اندر یہ تکبر اور ریاکاری یعنی جو ہے تو غرور جو ہے یہ دونوں نہیں آنے چاہیے مسلمانوں کے اندر۔ وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے تھے عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ وہ کافر جو تھے مکہ کے، وہ اسلام کے دشمن تھے اور وہ اسلام کے سامنے جو ہے رکاوٹیں ڈال رہے تھے کہ مسلمان جو ہے ان کی تعداد نہ بڑھے بلکہ یہ مسلمان ختم ہو جائیں، اور یہ جو ہے ان کا اسلام کا راستہ روکنا ہے۔ تو اسلام کا راستہ کون سا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ تو جو شخص بھی اللہ کے قرآن کا راستہ روکے گا وہ اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے پیغمبر کا دشمن ہے، اللہ کے دین کا دشمن ہے، اللہ کے حقیقی ایمان والوں کا دشمن ہے۔
واللہ اور اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے یعملون جو وہ کرتے تھے محیط گھیرنے والا ہے۔ کافر جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، ان کو گھیر کر اپنے عذاب میں مبتلا ضرور کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں ان کو گھیر کر جو ہے سب کو ان کی گردنیں بھی کٹوائیں، ان کو قیدی بھی بنایا۔ یہ ہے اللہ کی پکڑ۔ واللہ اللہ تعالیٰ بما ساتھ اس کے جو یعملون جو عمل کرتے ہیں محیط گھیرنے والا ہے۔ تو تین چیزوں سے ہمیں روکا گیا ہے، ایک تو ہم جو ہے اکڑ کرنا چلیں، دوسرا ہے لوگوں کو نہیں دکھائیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو نہیں روکنا چاہیے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جن کو گمراہ کرتے ہیں ان کی گمراہی جو ہے ان کے پلے پڑ جائے گی، ان کے گلے میں پڑ جائے گی قیامت کے دن۔ اس لیے کسی کو جو ہے گمراہ نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن و سنت کے حوالے سے جو ہے کسی کو جو ہے ہدایت دینی چاہیے، اور کسی کو جو ہے قرآن و حدیث سے دور کر کے جاہلوں کی کتابوں اور جاہلوں کے مسئلوں اور جاہلوں کے جو ہے فرقوں کے مگر نہیں لے جانا چاہیے، ورنہ بہت برا حشر ہوگا۔ وَإِذْ اور جس وقت زَيَّنَا خوبصورت بنا دیا لَهُمْ واسطے ان مکہ والوں کے الشیطان و حقیقی شیطان نے اعمالہم ان کے عملوں کو۔ جب ابو جہل جو ہے تیاری کر رہا تھا مکہ میں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو ابلیس جو تھا وہ بڑا بزرگ بن کر آ گیا۔ اس سے پہلے وہ کب آیا تھا؟ جب نبی علیہ السلام ہجرت کے لیے مکہ چھوڑنا چاہتے تھے، اور کافروں نے جو ہے ان کا گھراؤ کیا ہوا تھا، اور اس گھراؤ سے پہلے وہاں پر میٹنگ ہوئی تھی مکہ کے سرداروں کی، اور اس میں جو ہے یہ ملعون جو ہے ابلیس بڑا بزرگ بن کر جو ہے سفید داڑھی والا بزرگ بن کر شامل ہوا، اور اس نے جو ہے ان کے مشورے جو تھے دو مشورے جو ہے وہ رد کروا دیے۔ ایک یہ کہ ان کو قید کر دو، اس نے کہا نہیں قید کریں گے تو پھر جو ہے قید سے نکل آئے گا۔ دوسرا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دو، اس نے کہا نہ یہ پھر واپس آ جائے گا۔ تیسرا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دو، نعوذ باللہ۔ تو اس نے کہا ہاں یہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ایک دفعہ اس نے پہلے میٹنگ کی تھی، دوسری میٹنگ نے اس نے اس وقت کی مکہ والوں سے، ابلیس نے بزرگ بن کر کہ ان کے ساتھ میٹنگ میں شامل ہوا، اور ابو جہل جو ہے جب جو ہے لڑائی کی تیاری کر رہا تھا سب اکٹھے ہو کر جو ہے وہ اس بزرگ ملعون کی بات سن کر جو ہے جو نصیحت سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے، اور اس نے کہا اور کہا اس ابلیس نے لا غالبا نہیں کوئی غالب آنے والا لکم واسطے تمہارے الیوم آج کے دن من الناس تمام لوگوں میں سے۔ اس نے ان کو بھڑکایا کہ بالکل ٹھیک ہے، ان مسلمانوں کا کنڈا نکال دینا چاہیے، ان کو تہس نہس کر دینا چاہیے، اور جو ہے تم جو ہے آج کے دن جو ہے سب لوگوں میں سے تمہاری کامیابی، تم ہی ان پر جو ہے مسلمانوں پر غالب آؤ گے۔ وَإِنِّي جَارٌ اور میں پڑوسی ہوں، ساتھی ہوں لکم واسطے تمہارے۔ وہ کہنے لگا بزرگ شیطان کہ میں تمہارے ساتھ لڑائی کروں گا۔ آج جو ہے تم پر جو ہے کوئی غالب نہیں آ سکتا، اس لیے ان کو جو ہے جھوٹی امیدیں دلا کر، یہ جھوٹی امید ہے کہ تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، یہ غلبہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے دکھا دیا۔ تو اس نے کہا الیوم کہا ابلیس نے لا غالبہ نہیں کوئی غالب آنے والا لکم واسطے تمہارے الیوم آج کے دن من الناس تمام لوگوں میں سے، سب لوگوں کے مقابلے میں تم ہی غالب آؤ گے آج۔ وَإِنِّي جَارٌ اور بے شک میں پڑوسی ہوں یعنی ساتھی ہوں لکم واسطے تمہارے، میں تمہارے ساتھ ہوں مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے۔ یہ ابلیس بزرگ نے کہا، نعوذ باللہ۔ فلما بجس وقت تراءت دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے سے کہا، ایک دوسرے کو دیکھا، ترا کے معنی دیکھا، تراءت، پر جس سے دو جماعتوں نے، یہ را کے بعد جو الف ہے یہ دو جماعتوں کے لیے ہے، اور آخر میں تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے۔ فلما تراءت پر جس سے دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا میدان بدر میں، ان کو کھینچ کر جو ہے بڑی امیدیں، جھوٹی امیدیں دلا کر لے آئے بدر میں، اور
ادھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام جو تھے 313 ان کو صفوں میں کھڑا کر دیا، اور ادھر جو ہے دوسرے کنارے پر جو ہے ابو جہل کا لشکر تھا۔ اور جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، فلما پجستراءت، دیکھا الفئتان، دونوں جماعتوں، دو خاص جماعتوں نے، یعنی نبی علیہ السلام کی جماعت لشکر اور ابو جہل کا لشکر جب آمنے سامنے آئے، ایک دوسرے کو دیکھا، تو پھر کیا ہوا؟ ناکاسا، وہ ابلیس پھر گیا، علی عاقبیہ، اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے، اس نے پیٹھ دکھا کر دوڑ لگا دی۔ اور اس نے کیا کہا؟ وقال، اور کہا اس ابلیس نے، انی، بے شک میں، بری ذمہ ہوں منکم، تم سے، مکہ والوں سے کہنے لگا کہ بھائی آج میں جو ہے میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، میں تم سے بیزار ہوں، تم جو کچھ کر رہے ہو۔ یہ لعنتی جو ہے انسان کو برائی پر لگا کر پھر خود غائب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے جو ہے جب صف بندی ہو گئی دونوں طرف، تو اس نے وہ ناقص علی بہ، وہ پھر گیا اوپر دونوں اپنی دونوں ایڑیوں کے۔ فلما تراءت، پر جس وقت ایک دوسرے کو دیکھا، الفئتان، دو خاص جماعتوں نے، ناقصا، وہ پھر گیا، علی عاقبیہ، اوپر اپنی دونوں ایڑیوں کے۔ وقال، اور کہا اس ابلیس نے، انی، بے شک میں، بری ذمہ ہوں، پاک ہوں، بیزار ہوں، منکم، تم سے۔ یہاں لا کر ان کو کھڑا کر دیا، اور پھر ان سے ابو جہل کے ٹولے سے کہنے لگا میں تم سے بری ذمہ ہوں، اب تم جانو تمہارا کام جانے۔ انی، بے شک میں، ارا، میں دیکھ رہا ہوں، ارا، میں دیکھ رہا ہوں، الف جو پہلا لگا ہوا ہے اس کے معنی میں، انی، بے شک میں، ارا، میں دیکھ رہا ہوں، ما، جو، لا ترون، نہیں تم دیکھ رہے، تا کے معنی تم۔ تو ابلیس ان سے کہا، کہنے لگا ابو جہل اور اس کے لشکر سے کہ میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں، مالا، جو نہیں ترون، تم دیکھ رہے، مجھے وہ کچھ نظر آ رہا ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ وہ کیا تھا؟ رب کے فرشتے، جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ میں 1000 کا لشکر جو ہے فرشتوں کا میں تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گا۔ جب دونوں جماعتیں جو ہے دونوں بدر کے دونوں کناروں پر صف بندی کر کے جو ہے کھڑی ہو گئیں ایک دوسرے کے مقابلے میں، تو اللہ نے فرشتے اتارنے شروع کر دیے مسلمانوں کی مدد کے لیے، اور وہ خبیث جو تھا فرشتوں کو دیکھ کر جو ہے وہ اپنی ایڑیوں پر پھر کر، یعنی منہ پھیر کر اس نے دوڑ لگا دی، اور ان کو کہا کہ بھئی میں جو ہے بالکل بری ذمہ ہوں تمہارے کام سے، مجھے تمہارے کام سے نفرت ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں جو کچھ لا ترون، نہیں تم دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، بے شک میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ یہ ڈرنا جو ہے یہ ایمان والا ڈرنا نہیں ہے، یہ ہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے میری گردن جو ہے کٹوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اتر آئے ہیں، اب فرشتے جو ہے یہ میری خیر نہیں ہے، اگر میں یہاں کھڑا رہا تو میں جو ہے میری گردن جو ہے مروڑ دیں گے فرشتے۔ یہ ہے اللہ کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، اللہ کی سزا کا ڈر۔ یہ ایمان والا ڈر نہیں ہے کہ انسان ایمان لانے کے بعد اللہ سے ڈرتا ہے کہ مجھ سے کوئی برائی نہ ہو جائے۔ یہ ڈر تھا کہ فرشتے اتر رہے ہیں اور کوئی فرشتہ پکڑ کر میری کہیں گردن نہ مروڑ دے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سخت ہے عقاب، خاص سزا کا۔ عقاب سے عقوبت کے معنی سزا۔ اذ یقول المنافقون، جب کہہ رہے تھے تمام منافق، والذین، اور وہ لوگ، فی قلوبہم، بھی دلوں جن کے مرض اور بیماری ہے۔ مدینہ کے منافق جو تھے جب نبی علیہ السلام 313 کو مومنین کو لے کر نکلے ہیں میدان بدر کی طرف، تو منافق جو تھے جو یہودیوں نے تیار کیے تھے وہ باتیں بنا رہے تھے۔ کیا باتیں بنا رہے تھے؟ جن منافقین کے دلوں میں بیماری تھی، اسلام دشمنی تھی، کفر تھا، وہ آپس میں کہہ رہے تھے
کہ غرہ دھوکہ دیا ہے ہاؤلائے ان لوگوں کو، یعنی مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، دینہم ان کے دین نے۔ مدینہ کے منافق جو ہے اس وقت جب نبی علیہ السلام 313 مجاہدین کو لے کر نکلے ہیں تو منافق آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم جو ہے غالب آ جاؤ گے، تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کامیابیاں عطا فرمائے گا، تم اللہ پر ایمان کی وجہ سے کامیاب ہو جاؤ گے۔ ان باتوں پر جو ہے منافق جو ہے وہ باتیں کر رہے تھے کہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا۔ لو جی یہ 313 ہے اور سارے خالی ہاتھ ہیں، بھوکوں کے مارے ہوئے ہیں، ہجرت کے ستائے ہوئے ہیں، اور اوپر 1000 کا لشکر ہے، بڑے بڑے شیبہ اتبا بڑے بہادر ہیں اس لشکر میں، ابو جہل کے لشکر میں، ان کے پاس تیر و تلوار سب کچھ ہے، اور اتنا کچھ ہوتے ہوئے ان کے پاس، اور یہ 313 خالی ہاتھ جو ہے ان کا دین کہتا ہے کہ تمہیں تو اللہ غالب کرے گا۔ تو منافق کہہ رہے تھے کہ یہ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ یہ 313 جو ہے وہ 1000 پر کس طرح غالب آئیں گے۔ اور آج کل کے منافق جو ہے وہ بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں۔ ایک مولوی ہے، اس نے کہا کہ لو جی تمہاری تعداد جو ہے کافروں کے مقابلے میں کیا ہے، کافروں کے پاس اسلحہ زیادہ ہے اور تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، جب تک جو ہے اسلحے کے مقابلے اسلحہ نہ ہو تو کس طرح؟ بھئی اسلحہ انسان کو جو ہے زندہ نہیں رکھتا، موت سے نہیں بچاتا۔ 20 سال تک جو ہے امریکہ بدماش اور اس کے 48 بدماشوں نے جدید اسلحہ چلا رہی ہے، 20 سال کوئی تھوڑی سی مدت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان خالی ہاتھ لوگوں کو جو ہے کامیابی عطا فرمائی۔ اس دور میں بھی اگر کوئی مولوی جو ہے یہ بکواس کرتا ہے کہ جی اسلحے کے برابر اسلحہ ہو تو پھر لڑائی ہوتی ہے، وہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ کافروں کے ساتھ ملا ہوا ہے، وہ کافروں کا منافق ایجنٹ ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کی طاقت اور اللہ کی مدد پر ہر وقت جو ہے وہ یقین ہوتا ہے ایمان والوں کا کہ ہم خالی ہاتھ بھی ہیں تو اللہ کن کہہ کر تمام کافروں کو، دنیا کے کافروں کو ختم کر سکتا ہے، کن کہہ کر۔ جب ایمان والوں کا یہ ایمان ہوگا تو پھر ایسے منافق مولوی جو ہیں یہ یقیناً جو ہے یہ شیطان کی طرف بھاگیں گے جیسا ابلیس بھاگا تھا میدان بدر سے۔ تو یہ جو ہے لوگ مسلمانوں کو بددل کرنے والے منافق علماء یہ جو ہے اس طرح کی بکواس کرتے ہیں، مسلمانوں کو اصل میں یہ درس دے رہے ہیں کہ کافروں کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، آنکھیں بند کر لو، اور وہ جو کچھ تمہارے ساتھ کریں سب کچھ جائز ہے۔ یہ اصل میں دل سے کافروں کے ایجنٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جو ہے اللہ نے قیامت تک جو ہے اعلان کیا ہے کہ ومن نصر الا من عند اللہ، حقیقی مدد جو ہے ایمان والوں کے لیے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، قیامت تک اللہ کا یہ اعلان ہے۔ یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ ختم ہو گیا اب بس، نہیں۔ یہ افغانی جو ہے ان کو جو ہے 20 سال جو اس نے جو ہے میں نے پہلے بتایا کہ امریکہ بدماش نے اس کے بدماش 20 سال اسلحہ جدید چلایا، ان کو کس نے ہلاک نہیں ہونے دیا، کس نے مرنے نہیں دیا ان کو، کس نے ان کو جو ہے ثابت قدم رکھا ہے؟ وہ تو خالی ہاتھ تھے، کس نے مدد کی ان کی؟ تو ایسے منافق علماء جو لوگوں کو بددل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جو کافروں کے سامنے آنکھیں بند کر کے کہ لو جناب جو مرضی کر لو ساڈے نال، یہ بے غیرت ہیں اور یہ ایمان والوں کو بے غیرتی سکھا رہے ہیں۔ فرمایا آگے دیکھیں کتنی عظیم بات اللہ فرما رہے ہیں کہ منافق جو تھے جن کے دلوں میں مرض تھا، بیماری تھی منافقت کی، دھوکے کی، تو وہ کہہ رہے تھے غرہ ہاؤلائے، دھوکہ دیا ہے ان لوگوں یعنی ایمان والوں کو، دینہم ان کے دین نے، ان کے دین نے کہا ہے کہ تم بے شک تھوڑے ہو، 313 ہو، خالی ہاتھ ہو، پھر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے اپنی مدد سے کافروں پر جو ہے غلبہ دے گا۔ تو اس بات کا وہ مذاق اڑا رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَکَّلْ،
اور جو شخص بھروسہ کرے، یقین کرے اللہ، اوپر اللہ تعالی، اسلحہ وسلح کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھیں ابرہہ جو ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا، اللہ نے کیا کیا تھا کہ پرندوں کو حکم دیا کہ مینا میں سے جو ہے 3 کنکریاں جو ہے وہ لے کر ایک چونچ میں 2 پنجوں میں بلندی پر جا کر لشکر کے اوپر جا کر تم ان کنکریوں کو پھینک دو، ان کنکریوں کو مہلک ہلاک کرنے والی قوت اور طاقت ان کے اندر میں پیدا کر دوں گا۔ اور یہ کیا قرآن نہیں ہے؟ ایسے مولوی جو ہے جو برباد ہیں، جو شیطان کا ہی سبق پڑے بیٹھے ہیں، ان کو یہ ابرہہ کا جو ہے لشکر کا جو ہے نہیں نظر آتا ہے واقعہ۔ کیا مسلمانوں کو اللہ نے استعمال کیا؟ اللہ نے تو اپنے پرندوں کو، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جن کو کنکریاں پکڑا دی اور کہا لشکر کے اوپر جا کر تم گرا دو، ان کے اندر ایٹمی قوت ہلاک کرنے والی طاقت میں پیدا کر دوں گا۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ تو ایسے جو ہے منافق مولوی جو ہے، جاہل جو ہے، جو دل سے منافقت رکھتے ہوئے اسلام دشمنی رکھتے ہیں، وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں کہ جو ہے کافر بڑا طاقتور ہے، ڈر جاؤ۔ فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں بڑی عظیم بات ہے، وَمَن يَتَوَکَّلْ، اور جو شخص بھی بھروسہ رکھے گا، یقین رکھے گا اللہ، اوپر اللہ تعالیٰ کے، جو اپنی زندگی اور موت جو ہے اس کو سپرد کر گیا اپنے اللہ کے، کہ اللہ میری زندگی، میرا مرنا، میرا جینا تیرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی دعا کی تھی، قرآن کہتا ہے، قرآن کے اندر یہ دعا ہے، اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب انسان اپنا سب کچھ جو ہے، اچھائیاں، اپنی نمازیں، اپنی زندگی، اپنی موت اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تو اس کا محافظ ہو جاتا ہے۔ تو کتنی عظیم بات جو ہے منافقین کی باتوں کے مقابلے میں اللہ کر رہے ہیں کہ یہ 313 جو ہے تھوڑے تھے، کمزور تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، لیکن ان کے بعد جو سب سے بڑا اسلحہ ہے وہ اپنے رب پر توکل ہے، یقین ہے، ان کو اپنے رب پر یقین ہے۔ یہ دنیا کے اسلحے سے سب سے اعلیٰ اسلحہ ہے کہ ان کو جو ہے اپنے رب پر یقین تھا کہ ہمیں مار کوئی نہیں سکتا۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے، ہمیں ساری دنیا مل کر بھی ہلاک نہیں کر سکتی۔ یہ جو اللہ پر توکل اور یقین ہے، یہ دنیا کے اسلحوں سے سب سے اعلیٰ اسلحہ ہے، اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جو ہے 313 جو تھے، ان کے پاس یہی اس دنیا کا عظیم ترین اسلحہ تھا۔ اب ایسے جعلی مولوی جو ہے، جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں میڈیا پر، انہوں نے پتہ نہیں یہ آیتیں پڑھی نہیں، یہ واقعات پڑھے نہیں، انہوں نے سورۃ الفیل نہیں پڑھی، ہاتھیوں کے لشکر والی، جن پر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے کنکریاں گرا کر ان کو ایسے ایٹم بم بنائے کہ ہاتھیوں کے جسم چیر کر رکھ دیے، اور ہاتھیوں کے جو ہے سوار جو تھے ان کے جسموں کے میں پیوست ہو گئی وہ کنکریاں، اور ان کو جو ریزہ کعصف معقول، جس سے توڑی کے ڈنٹھل ہوتے ہیں بڑے بڑے، اس طرح ان کے چیچڑے اڑا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ اعلان کرتا ہے واللہ جنود السماوات والارض، زمین و آسمان کے لشکر اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، تم جانتے نہیں اس کے پاس کتنے لشکر ہیں، بے بہا لشکر ہیں۔ دیکھیں کینسر کے جرثوم جو ہے ایک لشکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جس شخص والوں کو حملہ کرتے ہیں اس کو جو ہے قبر میں پہنچا دیتے۔ مچھر جو ہے اس کاٹتا ہے، ڈینگی بخار شروع ہو جاتا ہے، اس مچھر کے کاٹنے سے جراثیم جو داخل ہوتے ہیں جسم میں، وہ اللہ تعالیٰ کا لشکر ہے، وہ ڈینگی بخار سے بندوں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ہے دنیا میں جو عذاب آیا تھا، کیا اس کو کہتے ہیں، میرے ذہن میں اس وقت نہیں آ رہا، وہ بھی اللہ کا لشکر تھا۔ تو اللہ کے ایسے لشکر ہیں کہ انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہے کہ وہ کیا کر دے گا۔ کیا اس
اللہ کے فرشتوں نے جو ہے قوم لوط پر جو ہے کنکریوں کی بارش نہیں کر دی تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے طریقے ہیں انسانوں کو ہلاک کرنے کے، اور سب سے بڑا طریقہ ہے کہ وہ کن کہہ دے، کن سے ہر چیز مٹ جائے گی۔ تو اصل بات، اصل اصلہ جو ہے وہ یہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنین پر سب سے اعلیٰ، مومنین کے پاس 313 کے پاس اور نبی علیہ السلام کا سب سے اعلیٰ اصلہ تھا، جو قیامت تک کے لوگوں کے پاس اصلہ نہیں ہو سکتا، جو مومنین کے پاس تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی امید کہ اللہ ہمیں مرنے نہیں دے گا، ہماری مدد کرے گا۔ یہ دنیا کے اصلوں سے اعلیٰ اصلہ ہے۔ فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ اللہ، اور جو شخص بھروسہ کرے گا اوپر اللہ تعالیٰ کے، فَإِنَّ اللَّهَ، پر بے شک اللہ تعالیٰ عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے۔ تم اس کی تدبیروں کو سمجھ نہیں سکتے، وہ اتنا دانا ہے، عقل مند ہے، اتنا پختہ تدبیریں کرنے والا ہے کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور عزیز، وہ پوری کائنات پر غالب ہے، وہ کن کہہ کر ہر چیز فنا کر سکتا ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ، اور اگر آپ دیکھیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت یتوفیٰ، فوت کرتے ہیں، الذین، ان لوگوں کو، کافر، جو کافر ہوئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافروں کی جان نکالنے کے لیے جب موت کے فرشتے جو ہے ان کے پاس آتے ہیں، اگر ہم آپ کو وہ دکھانا چاہیں دکھا سکتے ہیں کہ جب فرشتے جو ہے کافروں کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، الملائکہ، تو خاص فرشتے، موت کے فرشتے، یضربون، وہ روح قبض کرنے سے پہلے یضربون، مارتے ہیں، پٹائی کرتے ہیں، وجوہہم، ان کے چہروں پر، کافروں کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پیٹھوں پر، پشتوں پر۔ فرمایا کافروں کی جب موت کا وقت آتا ہے، اللہ کے فرشتے ان کے جو ہے چہروں پر مارتے ہیں اور ان کی پشتوں پر مارتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ گھر کے لوگوں کو تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، نہ ان کی مار کی آواز میں جو ہے لوگوں، گھر والوں کو سنائی دیتی ہے، اور نہ ہی مرنے والا جو ہے اس وقت جو ہے کوئی اشارہ کر سکتا ہے، ہاتھ سے، آنکھ سے، زبان سے بول نہیں سکتا۔ وہ مکمل طور پر اللہ کے قبضے میں چلا گیا۔ اس کا کوئی جسم کا حصہ جو ہے کچھ اشارہ نہیں کر سکتا، زبان بول نہیں سکتی، آنکھیں اشارہ نہیں کر سکتی، ہاتھ کی انگلی اشارہ نہیں کر سکتی، کچھ نہیں بتا سکتا، ہر چیز مفلوج ہو گئی فرشتے دیکھ کر۔ فرمایا یضربون وجوہہم، وہ فرشتے مارتے ہیں ان کافروں کے چہروں پر، وادبارہم، ان کی پشتوں پر، وذوقوا، اور وہ فرشتے کہتے ہیں ان کافروں کو، ذوقوا، چکھو، عذاب الحریق، عذاب خاص جلانے والا، حریق کے معنی جلانے والا، تپے مور کا، ٹائیفائڈ کو کہتے ہیں، ہم چھوٹے سے ہوتے ہیں نا، کہتے تھے گرمی کا بخار ہو گیا، حکیم کہتے تھے تپے مور کا، تپے کے تپ کے معنی تاپ، بخار، مور کا معنی جلانے والا، ٹائیفائڈ۔ وذوقوا، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کافروں اور منافقوں سے، یاد رکھیں کہ کافروں میں منافق بھی شامل ہیں، کیونکہ منافق کے دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر کلمہ، دل میں کفر، اس لیے کافروں کے اندر یہ صرف کافر نہیں، منافق جو ہیں وہ بھی ساتھ ہیں ان کے۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھو عذاب خاص جلانے والا۔ یہ منافقوں کے ساتھ بھی، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوتا ہے۔ میرے پاس تجربہ ہے ایک شخص کا، کتنے دن جو ہے، کتنے مہینے جو اس کی جان جو ہے گلے میں اٹک گئی تھی، وہ کلمہ پڑھنے والا تھا لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی تھی، اور جان نہ نکلنے کی وجہ سے فرشتوں کو غصہ چڑھتا ہے، روح نکالنے والے فرشتوں کو جب وہ اٹک جاتی ہے اللہ کے حکم سے حلق میں، تو فرشتے جو ہے ان کو غصہ چڑھتا ہے اور اس کی پٹائی کرتے ہیں اور کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، فرشتے کہتے ہیں نکالو اپنی جانوں کو، وہ نہیں نکلتی، وہ اور زیادہ پٹائی کرتے ہیں، تھکتے ہی نہیں ہیں، پٹائی کرتے۔ فرمایا ذالک، یہ بات بما، بس اس کے قدمت، جو آگے بھیجا ہے دیکھو تمہارے ہاتھوں نے۔ فرشتے کہتے ہیں جو تم نے کفر بھیجا، منافقت بھیجی ہے نا آگے عمل کر کے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ تمہاری پٹائی جو ہے ہو رہی ہے۔
ون اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ لیسا نہیں ہے بظلام ظلم کرنے والا للعبید واسطے تمام بندوں کے۔ اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا۔ لوگوں کے اعمال ہیں جو ان کو جو ہے اس سزا کے لیے جو ہے تیار کر دیتے ہیں کہ اب جو ہے اس کی جو ہے خیر نہیں ہے، اس نے دنیا پر بہت زیادہ فساد مچا لیا ہے، اب اس کا فساد جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ جس سے بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے ابو جہلوں کا، مکہ والوں کا فتنہ و فساد ختم کیا، ان کی گردنیں کٹوا کر ان کو قیدی بنا کر۔ کداب آل فرعون مانند عادت کا، مانند داب عادت آل فرعون ماننے والوں کی، فرعون کے ماننے والوں کی عادت کی طرح، والذین، اور ان لوگوں کی، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ کیا عادت تھی؟ انہوں نے کفروا، انہوں نے انکار کیا، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیتوں کے۔ جس طرح فرعونیوں نے اللہ کی آیتوں، نصیحتوں، معجزات کا کفر کیا، انکار کیا، اس طرح پہلی قوموں نے بھی اللہ تعالیٰ کے فرامین کا، اس کی آیتوں، معجزات، نشانیوں کا انکار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ، پس پکڑ لیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، بِذُنُوبِهِمْ، بوجہ ان کے گناہوں کی وجہ سے جو ہے جب بہت زیادہ ظلم بڑھ گیا اللہ کی زمین پر، تو پھر اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہوا، کیونکہ ساری مخلوق سے اللہ کو محبت ہے۔ جب لوگ ایمان والوں کے ساتھ جو ہے کافروں کا ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے مومنین پر جو رحیم و شفیق ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، اللہ کا پیغمبر بھی، اللہ بھی رحیم و شفیق ہے، تو پھر جو ہے اللہ سے برداشت نہیں ہوا، پھر اللہ نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ قوی، قوت والا ہے، طاقت والا ہے، شدید العقاب، سخت ہے خاص سزا کا۔ ذالک، یہ بات، بان اللہ، بس باب اس کے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لم یکن، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، تغیر، تبدیلی، تغیر کے معنی تبدیلی، کائنات میں تغیر، اللہ کے حکم کے بعد کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ مغیرن، تبدیلی کرنے والا، اس میں فاعل ہے میم پیش والی سے۔ یہ بات، ذالک، یہ بات، بان اللہ، بس باب اس کے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لم یکن، نہیں ہے، مغیرن، بدلنے والا، تبدیل کرنے والا، نعمتاً، کسی نعمت کو، انعمہا، جو انعام کی ہے وہ نعمت اس نے، علی قومن، اوپر کسی بھی قوم کے۔ اللہ تعالیٰ کی آسمانی نعمت جو اللہ نے بھیجی اپنی پیغمبروں کے پاس، اللہ اس نعمت کو جو ہے، نعمت سے ان لوگوں کو محروم نہیں کرتا جب تک، حتیٰ یہاں تک کہ یغیروا، وہ خود بدل دیں، ما بانفسہم، جو ساتھ ان کی جانوں کے ہے۔ اللہ نے جب قوموں کے پاس اپنی کتاب بھیجی، اپنا پیغمبر بھیجے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کو یہ نعمت عطا کی، اور اس وقت تک نعمت جو ہے ان کے پاس رہی جب تک انہوں نے جو ہے اس نعمت کا انکار نہیں کر دیا، اس کا مقابلہ نہیں کیا، اس کی مخالفت نہیں کی، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمت سے محروم نہیں کیا، اپنی نعمت کو ان کے ساتھ رکھا۔ اور جب ان کی سرکشی، بغاوت، نافرمانی، کفر بہت زیادہ ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمت واپس لے لی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگر لوگ جو ہے جان بوجھ کر اس نعمت کی جو ہے مخالفت نہ کریں، اللہ جو ہے اس اپنی نعمت کو رکھتا ہے ان کے ساتھ، لیکن جب وہ اللہ کی نعمت کو دھکے دیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نعمت واپس لے لیتا ہے اور ان پر عذاب نازل کر دیتا ہے۔ فرمایا ذالک، اب یہ بات، بان اللہ، بس باب اس کے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لم یکن، نہیں ہے وہ، مغیرن، بدلنے والا، نعمتاً، کسی نعمت کو، انعمہا، جو نعمت جو انعام کی ہے وہ نعمت، علی قومن، اوپر کسی بھی قوم کے، حتیٰ یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں، ما بانفسہم، جو ساتھ ان کی جانوں کے ہے۔ جب تک وہ خود کوشش نہیں کریں گے اس نعمت کو قبول کر کے، دل میں اس کی محبت، ایمان، یقین اتار کر جب وہ کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے ان کو نعمت حاصل نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس وقت تک وہ نعمت جو ہے ان پر رکھتا ہے ان کے سامنے، جب تک وہ لوگ جو ہے اس نعمت کو دھکے دے کر جو ہے، جس
پیغمبروں کے ساتھ ہوا کہ جب پیغمبروں کے ساتھ لوگوں نے زیادتی کی اور وہ پیغام اللہ کا لے کر آئے تھے، جب انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ زیادتی کی تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنی نعمت واپس لے لی۔ جس طرح یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب انہوں نے جو ہے سرکشی کی، پیغمبر کے ساتھ بغاوت کی، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فرشتوں کو حکم دے دیا، اور وہ آسمانی نعمت جو تھی، جب نبی چلا گیا تو نعمت واپس لے لی۔ اور پھر جب انہوں نے جو ہے وہ نعمت واپس لینے کے لیے جب وہ صحرا میں سجدے میں گر کر روئے، چلائے، گڑ گڑائے، تو اللہ نے پھر وہ ایمان کی دولت آسمانی جو تھی وہ یونس علیہ السلام کی قوم کو پھر لوٹا دی۔ یہ ہے مفہوم اس کا کہ انسان جب جو ہے کسی اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے، جب اس کو جو ہے دھکے دے کر اس کو زبردستی جو ہے اس کو نہیں نکالتا، بغاوت اور سرکشی سے نہیں نکالتا ہے، اللہ اس نعمت کو ان کے اندر رہنے دیتا ہے کہ شاید یہ جو ہے کسی وقت بھی قبول کر لیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ چانس دیتا ہے۔ لیکن جب وہ جو ہے اس نعمت کو جو ہے نکال ہی دیں اپنے معاشرے سے، اپنے گھر سے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اپنی نعمت کو واپس لے لیتا ہے۔ ہمارا حتیٰ یغیروا، یہاں تک کہ وہ بدل دیں ما، جو کچھ بانفسہم، ساتھ ان کی جانوں کے ہے۔ جب تک جو ہے ان کے پاس جو کچھ ہے، کفر ہے، شرک ہے، جب اس کفر و شرک کو بدل کر اس کی جگہ اللہ کی نعمت، سب سے بڑی نعمت ایمان داخل نہیں کرتے دل میں، اللہ تعالیٰ ان کی حالت تبدیل نہیں کرتا۔ یا دوسرے لفظوں میں کہ جب تک کوئی شخص جو ہے اپنے کفر، اپنے بغاوت، سرکشی کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر کی ہدایت کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو، پیغمبر کو اور ہدایت کو اس قوم کے اندر رکھتے ہیں۔ اور جب وہ سرکشی کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر اور اللہ کی ہدایت کے ساتھ، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو، ہدایت کو جو ہے ان سے نکال دیتے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع، بہت زیادہ سننے والا، علیم، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ کداب آل فرعون، مانند عادت ماننے والوں کی، فرعون کے ماننے والوں کی جیسے عادت تھی، کافرانہ عادت، والذین، اور ان لوگوں کی عادت، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بآیات ربہم، ساتھ آیتوں، حکم، نصیحتوں، معجزات، نشانیوں اپنے رب کی کو۔ فرمایا جس طرح فرعونیوں نے اللہ کی نشانیوں، معجزات کو جھٹلایا، کذبوا، جھٹلایا۔ کیا جھٹلانا کے مطلب انہوں نے کہا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں، یہ تو جادو ہے۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے معجزات لے کر آئے تھے، اللہ کی نشانیاں لے کر آئے تھے، تو انہوں نے جھٹلایا کیسے کہ اللہ کی نشانیوں کو جادو کہہ کر جو ہے وہ ٹال دیا۔ اسی طرح پہلی قوموں نے بھی یہی کچھ کہا، پیغمبروں کو کہا یہ تو جادوگر ہے۔ تو یہ ہے جھٹلانا، کذبوا بآیات ربہم، جھٹلایا انہوں نے آیتوں رب اپنے کی کو۔ اور جس طرح آج ہم جھٹلا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام، صحابہ کرام نے تو آسمانی دین نافذ کیا اللہ کی زمین اور مخلوق پر، لیکن ہم نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم جو ہے یہود و نصارہ کے ہم دلی طور پر دوست ہیں، ہمارا ان پر ایمان، یقین، ان کے ساتھ محبت، عقیدت ہے، ہم ان کو جو ہے نہیں چھوڑ سکتے، وہ ہماری سپر پاور ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے۔ ہم اسلام چھوڑ دیں گے لیکن کافروں کا جو ہے فتنہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کافر جو ہے ہمارے ایمان میں سپر پاور ہے۔ آج ہم جو ہے جھٹلا رہے ہیں اللہ کے دین کو، اس لیے ہم نے جو ہے اس ملک پر کفر، شیطانی جمہوریت جو ہے مسلط کر رکھی ہے۔ یہ جھٹلانا ہے کہ ہم جو ہے اسلام نافذ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اسلام نافذ کریں گے تو کافر جو ہیں، امریکہ، برطانیہ، یہ وہ جو ہے سارے سپر پاور ہیں، وہ ہمیں ختم کر دیں گے۔ تو اسلام جو ہے ان کا کفر نافذ کرنے سے کیا وہ تمہارے خیر خواہ بن جائیں گے؟ بالکل نہیں بنیں گے۔ صرف اوپر کے جو چند لوگ ہیں حکمران، ان کے ساتھ ان کی گہری دوستی ہے، باقی پبلک کو تو جو ذلیل کر رہے ہیں، بھوکا مارنا چاہتے ہیں پبلک کو، عوام کو جو ہے۔ تو یہ ہم بھی اس وقت جھٹلا رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہے نافذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم نافذ کریں گے تو کافر ہمارے دشمن ہو جائیں گے، اور کافر سپر پاور ہیں اور ہم ان کے غلام ہیں، ہم تو پھر زندہ نہیں رہ سکتے، وہ تو ہمیں جان سے مار دیں گے۔
یہ ہے اللہ کے دین کو جھٹلانا آج کے دور میں۔ فرمایا کذبوا، انہوں نے جھٹلا دیا بآیات ربہم، ساتھ آیتوں، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں، نشانیوں، معجزات اپنے رب کی کو، فأہلکناہم، پس ہلاک کر دیا ہم نے ان کو۔ جب انہوں نے ہمارے حکموں کو، فیصلوں کو، معجزات کو، نشانیوں کو جھٹلا دیا کہ یہ جادو ہے، ہم نہیں مانتے، یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ جادو کرنے والے شخص کی طرف سے ہے، جب انہوں نے یہ اس طریقے سے جھٹلا دیا، انکار کر دیا، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو نہیں چھوڑا، فأہلکناہم، پس پھر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ فرعونی ہلاک ہوئے، قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم اس لیے ہلاک ہوئی، قوم لوط اس لیے ہلاک ہوئی کہ وہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے جو ہے حکموں کی نافرمان تھی، جھٹلانے والی تھی۔ صالح علیہ السلام کی قوم جو اللہ کے نافرمان تھی، اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم اللہ کی نافرمان بنی تو اللہ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا اللہ کو، اللہ کی پیغام کو، پیغمبر کو، اللہ نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں وَمَا ظَلَمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے، وہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی مخلوق پر جو ہے وہ ظلم مسلط کر کے گویا وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہے تھے، اپنی تباہی کا بندوبست کر رہے تھے۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی ہلاکت کے لیے اللہ کی زمین، اللہ کی مخلوق پر ظلم مسلط کیا، بدماشی مسلط کی، اس لیے ہم نے پھر برداشت نہیں کر سکے ان کی بدماشی کو، پھر ہم نے ان کو مٹا کے رکھ دیا۔ تو اللہ کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، اللہ رحیم و شفیق الرحمن الرحیم ہے، وہ اپنی مخلوق پر ذرہ برابر بھی جو ہے وہ جو ہے ظلم نہیں کرتا۔ فرمایا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور غرق کر دیے ہم نے ماننے والے فرعون کے، ماننے والوں کو فرعون کے، وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ سب کے ساتھ تھے ظالم۔ یہ اللہ کی زمین پر جو ہے، اللہ کی مخلوق پر انہوں نے ظلم مسلط کر رکھا تھا، جس طرح آج ہم نے کافروں کا اپنا مسلط کر رکھا ہے ظلم۔ یہ آ کر کوئی امریکہ والے نہیں ظلم کر رہے، یہ پاکستان کے حکمران ہیں جو ہم پر ظلم کر رہے ہیں، باہر سے کوئی نہیں آ رہا۔ باہر سے ان کو جو ہے ہدایات ملتی ضرور ہیں کہ، لیکن فی نفس سے ہی ذاتی طور پر جو ہے وہ خود نہیں آتے، وہ اپنے ایجنٹوں سے، منافقوں سے کام لیتے ہیں۔ آج اللہ کی زمین پر مسلمانوں کے ملکوں میں کافروں کے فتنے کی وجہ سے فساد مچا ہوا ہے، کوئی سکون نہیں ہے، کوئی امن نہیں ہے، کوئی عدل و انصاف نہیں ہے، جینا حرام کر دیا ان ظالموں نے کافروں کے پیچھے چل کر۔ فرمایا کل کانوا ظالمین، یہ فرعون اور ان سے پہلے جو قومیں تھے وہ سب ظالم تھے۔ ان شر الدواب، بے شک برے تمام جانداروں میں سے، دواب دابہ کی جمع ہے، دابہ کی معنی جاندار، ان بے شک شر برا یا برے، الدواب تمام جانداروں میں سے، عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، الذین وہ لوگ ہیں، اللہ کے ہاں سب جانداروں میں سے بڑھ کر وہ لوگ جو ہیں وہ برے ہیں، شر برے ہیں۔ کون؟ کفروا، جنہوں نے انکار کیا، اور کفر میں منافق بھی شامل ہیں، کیونکہ کافروں کے دل میں اور زبان میں کفر ہوتا ہے، لیکن منافق کے دل میں کفر ہوتا ہے، زبان پر دھوکہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دھوکے کے لیے پڑھتا ہے وہ۔ فرمایا ان شر الدواب، بے شک برے تمام جانداروں میں سے، عند اللہ پاس اللہ تعالیٰ کے، الذین وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے انکار کیا، فہم لا یؤمنون، پس وہ نہیں ایمان لائیں گے۔ جنہوں نے انکار کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کی نصیحتوں کا، حکموں فیصلوں کا، اب وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب ان کا جب فتنہ، شر، فساد بڑھ جائے گا اللہ کی زمین پر، اور اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ جو ان کو نہیں چھوڑیں گے، پھر ان کو ہلاک کر دیں گے،
اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جن کو ہلاک کیا ہے، انہوں نے خود اپنی ہلاکت کا جو ہے بندوبست کیا تھا۔ جس سے کوئی شخص کسی کو ہلاک کر دے، گولی مار کر کسی کی گردن کاٹ دے، تو گویا اس نے اپنی موت کا بندوبست خود کیا ہے۔ جس کو اس نے قتل کیا ہے اس کے ورثاء اس کو نہیں چھوڑیں گے، ان کو قرآن حق دیتا ہے کہ وہ اپنے مقتول کا جو ہے قاتل سے بدلہ لیں، قانون کے مطابق، عدالت کے مطابق، عدالت سے فیصلہ لے کر جو ہے اس سے بدلہ لیں، خود نہیں۔ فرمایا الذین، وہ لوگ آہدت، عہد کیا تو نے جن سے، منہم، ان میں سے، ثم ینقضون، پھر وہ توڑ دیتے ہیں، عہدہم، اپنے عہد کو، فی کل مرۃ، ہر بار، وہم لا یتقون، اور وہ نہیں ڈرتے اللہ سے۔ فرمایا یہ مدینہ کے منافق اور کافر جنہوں نے تمہارے ساتھ میثاق مدینہ کیا تھا، امن سے رہنے کا عہد کیا تھا یہودیوں کے ساتھ، میثاق مدینہ کے نام سے نبی علیہ السلام نے مدینہ کے یہودیوں سے عہد کیا تھا کہ ہم دونوں قومیں جو ہے مدینہ میں امن و سکون سے رہیں گے، اور باہر سے حملہ کرنے والے دشمن کی ہم دونوں مل کر جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے۔ یہ میثاق مدینہ میں یہ شکیں تھیں کہ ہم دونوں قومیں آپس میں بھائی بن کر رہیں گے، یہودی اور مسلمان، اور اگر باہر سے جو ہے ہم دونوں میں سے کوئی بھی جو ہے حملہ آور ہوتا ہے تو ہم دونوں مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہودیوں کے ساتھ جو نبی علیہ السلام نے امن کا معاہدہ کیا، انہوں نے اس معاہدے کو جو ہے توڑ کے رکھ دیا۔ الذین عاہدت، وہ لوگ جن سے تو نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عہد کیا تھا آپ نے، منہم، ان میں سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ توڑ دیتے ہیں اپنے عہد کو۔ کسی بھی زمانے میں قیامت تک اگر کوئی لوگ جو ہے ایمان والوں کے ساتھ عہد کرتے ہیں امن کا اور پھر اس کو توڑ دیتے ہیں، فی کل مرۃ، بیچ ہر بار کے، وہم لا یتقون، وہ نہیں ڈرتے، جس سے مدینہ کے اور مکہ کے جو ہے عہد کر کے نہیں ڈرتے اس کے توڑنے کے برے انجام سے، اس سے قیامت تک جو ہے دھوکہ کرنے والے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ عہد کر کے اس کے بعد دھوکے سے اس کو توڑ کر جو ہے وہ جو ہے عہد کو توڑ دیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے۔ فَإِمَّا، پس اگر یا جب، تَسْقَفَنَّ، تو پا لے، ہم، ان کو، فی الحرب، بیچ حقیقی جنگ کے، جن لوگوں نے تم سے عہد کر کے جو ہے اس کو توڑ دیا ہے، یا جن لوگوں نے، جو لوگ تم سے وعدہ عہد کریں پھر قیامت تک جو ہے یہ قانون بنا دیا کہ عہد کر کے پھر اس عہد کو توڑ دیں، تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے؟ جو عہد توڑ کر، امن و سلامتی بھائی چارے کا عہد توڑ کر جو ہے کافروں کے ساتھ مل کر جو ہے منافق جو ہے تمہارے مقابلے میں آ جائیں، تو پھر ان کی خاطر کیا کرنی ہے، ان کی جو ہے مرمت کیسے کرنی ہے، یہ مرمت اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ فشرد، پس تو بھگا دے، دوڑا دے، بہم، ان لوگوں کو، بہم، ساتھ ان لوگوں کے جو تمہارے مقابلے میں آئے ہیں نا عہد توڑ کر، پھر ان کے ذریعے، بہم، ان کے ساتھ، شرد، بھگا دے، دوڑا دے، کن کو؟ ان لوگوں کو، خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، جنہوں نے تم سے عہد کیا امن سلامتی کا، پھر عہد کو توڑا، اب ان کو ایسی مار مارو کہ یہ جو ہے تمہاری مار سے بچنے کے لیے دوڑ لگا دیں، بہت ٹرن ہو کر پیچھے مڑ کر بھاگنا شروع کر دیں، اور ان کے پیچھے جو مددگار چھپے ہوئے جو آپ کو نظر نہیں آتے ہیں، وہ ان کے دوڑنے سے خوف زدہ ہو کر وہ بھی پیچھے پلٹ جائے۔ فرمایا جو عہد توڑ کر تمہارے سامنے آئے ہیں ان کی ایسی درگت بناؤ، ایسی خاطر کرو، ایسی ان کو مار مارو کہ ان کے پچھلے جو ہے ان کی حالت دیکھ کر جو ہے وہ واپس لوٹ جائیں۔ فشرد، پس بھگا دے، بہم، ساتھ ان لوگوں کے جو آپ کے سامنے ہیں عہد توڑ کر لڑنے آئے ہیں، ان لوگوں کو بھگا دے، خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں،
لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جو تمہارے مقابلے میں آئے ہیں عہد توڑ کر، ان کو ایسی مار مارو کہ ان کے پچھلے جو ہیں کافر ساتھی، منافق ساتھی جو ہے، وہ وہیں سے جو ہے پیچھے جو ہے مڑ کر بھاگ جائیں، وہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہی نہ کریں۔ فرمایا وَإِمَّا، اور اگر تخافن، آپ ڈرتے ہیں، خوف محسوس کرتے ہیں، من قوم، کسی قوم سے، خیانتاً، ان کی بددیانتی کی، اگر آپ ڈرتے ہیں کہ کوئی قوم جو ہے جس سے ہم معاہدہ کرتے ہیں امن کا، یہ ہمارے ساتھ خیانت کریں گے معاہدے میں، یہ معاہدے پر نہیں چلیں گے، یہ معاہدے پر قائم نہیں رہیں گے، یہ کسی وقت بھی معاہدہ جو ہے امن کا وہ توڑ کر حملہ آور ہو جائیں گے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فم بز، بس آپ پھینک دیجئے، الیہم، طرف ان کی، علی سواء، اوپر برابری کے۔ پھر جو ہے تم نے اس عہد پر قائم نہیں رہنا۔ جب کافروں نے، دھوکے بازوں نے اپنا عہد تم سے توڑ دیا، اب تم پر جو ہے عہد پورا کرنے کی پابندی بھی ختم ہو گئی۔ جب انہوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہوا توڑ دیا، خلاف ورزی کر لی، تو اب تم بھی اس عہد کے پابند نہیں رہے، لہٰذا اس عہد کو جو ہے چھوڑ کر، فم بز، بس چھوڑ دیجئے یا پھینک دیجئے، الیہم، طرف ان کی، علی سواء، اوپر برابری کے۔ جب انہوں نے عہد توڑ دیا تو پھر اس عہد کو ان کے منہ پر مارو اور ان کو پھر کڑی سزا دو۔ برابری کا مسئلہ اسی طرح کا ہے کہ اگر وہ عہد کا توڑتے ہیں تو تم بھی عہد کی پابندی جو ہے اس کو ختم کر دو، یہ عہد ان کے منہ پہ مارو اور ان کو جو ہے سخت سزا دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، الخائنین، تمام حقیقی خیانت کرنے والوں سے۔ جو لوگ بھی اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ خیانت، بددیانتی کرتے ہیں، اللہ کا آسمانی دین کچھ ہے، وہ اپنی طرف سے جو ہے اس سچے آسمانی دین کے اندر جو ہے جھوٹ ملا کر، اپنے فرقوں کا جھوٹ ملا کر اس کو بیچارے کو کچھ کا کچھ بنا دیتے ہیں، پھر ان کے جو ہے کلمے پر، ان کے عہد پر کوئی اعتبار نہیں کرنا۔ یہ اندر سے کافر ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، ان کے کلمے پر، ان کی نمازوں پر، ان کے جو ہے حج عمرے پر بالکل اعتبار نہیں کرنا۔ جیسا انہوں نے جو ہے کلمے کو ترک کر کے انہوں نے جو ہے اللہ کے دین میں ملاوٹ کر دی، اللہ کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی، اللہ کے دین، سچے اور سچے آسمانی دین کے اندر اپنے فرقوں کا جعلی جو ہے دین جو ہے جعلی اسلام بنا کر جو ہے انہوں نے داخل کر دیا ہے، تو اب ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں۔ ان کو دوست نہ بنائے، یہ دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے، جو اللہ کے دین کا دشمن ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا مسلمانوں کو، اس بات کی بھی سمجھ نہیں آتی کہ جو اللہ کے دشمن، اللہ کے نبی کے دشمن، اللہ کے آسمانی دین کے دشمن، وہ تمہارے دوست کیسے ہو سکتے؟ اتنی بات کی بھی سمجھ نہیں آ رہی ان مسلمانوں کو، کیا ہو گیا ان مسلمانوں کو؟ یہ ذرا بھی جو ہے سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کا حیا نہیں کرتے، جو اللہ کے پیغمبر کا حیا نہیں کرتے، جو اللہ کے دین کا حیا نہیں کرتے ہیں، وہ تمہارا حیا کیسے کریں گے؟ جو اللہ کے دین میں ملاوٹ کرتے ہیں، من گھٹ جو ہے کتابیں دیکھ کر، من جو ہے فرقے بنا کر، من گھٹ جو ہے من گھٹ مذاہب بنا کر جو ہے اللہ کے دین میں فتنہ ڈالتے ہیں، وہ تمہارے خیر خواہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو منافق ہیں، ان کے دل میں تو منافقت ہے، کھوٹ ہے اسلام کے خلاف، وہ تو کفر کو چاہتے ہیں، وہ تمہارے دوست ہو ہی نہیں سکتے۔ فرمایا فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، پس پھینک دے اس عہد کو طرف ان کی، عَلَىٰ سَوَاءٍ، اوپر برابری کے۔ جب انہوں نے پہل کی ہے عہد کو توڑنے کی، تو اب تمہارا بھی جو ہے یہ فرض ہے کہ اس عہد کو ان کے منہ پہ مار دو۔ پھر تم اس عہد کے ساتھ، جب انہوں نے توڑ ہی دیا اس کو، پھر اس کو تم جو ہے اس کو مقدس نہ سمجھو۔ جب انہوں نے عہد کو توڑ دیا، تم بھی توڑ دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں محبت کرتا، الخائنین، تمام خیانت کرنے والے، جو اللہ کے دین میں خیانت کرتے ہیں،
اللہ کے آسمانی دین میں ملاوٹ کرتے ہیں، اپنے فرقوں کی، اپنی باتوں کی، اپنی کتابوں، اپنے نظریات کی، اور دین کو گدلا بناتے ہیں۔ ان لوگوں سے اللہ کے کوئی محبت نہیں ہے، کوئی اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو یہ تمہارے اور تمہارے اللہ اور تمہارے دین اور تمہارے پیغمبر کے ساتھ جیسا سلوک کرتے ہیں، تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو۔ ان کے ساتھ محبت، ان کے ساتھ دوستی بالکل نہ کرو۔ جنہوں نے اللہ کا عہد توڑ دیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عہد توڑ کر جو ہے یہ دل سے کافروں کے ساتھ مل گئے ہیں، کافروں کا فتنہ مسلط کر کے بیٹھے ہیں، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں۔ ان کو نہ اپنے دوست سمجھو، نہ اپنے خیر خواہ سمجھو، ان سے تعلقات توڑ دو، یہ تمہارے کچھ نہیں لگتے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔